نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوال کیا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ حضرت نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم سخت قسم کی سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب ان 2 میں سے ایک واقعہ آ گیا۔ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے بندے بھیجے، اولی بأس شدید، جو سخت جنگجو تھے۔ فجاسوا خلال الدیار، تو وہ شہروں میں گھس گئے۔ وکان وعدا مفعولا، اور یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہو کر رہنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور آگے ان سے چلنے والی جو اولاد ہے، ان کی جو نسبت ہے، خاص طور پر جب بنی اسرائیل کی بات کی جاتی ہے تو یہ لوگ مراد ہوتے ہیں۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی آگے نسل چلی ہے، اس لحاظ سے انبیاء میں جو سلسلہ چلا، ان کی امتیں گزری، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں خاص 2 واقعات کا تذکرہ کیا ہے جو بنی اسرائیل سے متعلق ہے، اس لیے اس سورہ کا ایک نام بنی اسرائیل بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج کی جو پہلی آیت ہے، اس میں مضمون یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اور یہ مضمون تمہید ہے آگے آنے والے اس اہم مضمون کا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہدایت عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی ہے تو تمہارا اس پر یقین ہے، تم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہو، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور اللہ کے محبوب نبی ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے، اس کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اور مضمون اس کا کتاب کا کیا تھا؟ وہی مضمون جو قرآن پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ، کسی کو کام بنانے والا میرے سوا تم نہیں بنا سکتے۔ تم یہ نہیں کر سکتے کہ تم ما فوق الاسباب کسی ایسے شخص کو پکارو کہ جس کی پکارنے کی گنجائش نہیں ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے سوا۔ ما فوق الاسباب کا جملہ اس لیے ہے
کہ ویسے تو ہم مدد کے لیے، تعاون کے لیے اسباب کے تحت پکارتے ہیں. کسی کے پاس کھانا نہیں ہے تو وہ دوسرے شخص کو کہتا ہے مجھے کھانا کھلا دو، پیسے نہیں ہے وہ دوسرے کو کہتا ہے مجھے پیسے دے دو. یہ اسباب کے تحت ہے اور یہ اللہ نے دنیا میں ذریعہ بنایا ہوا ہے. یہ شرک نہیں بنتا. مافوق الاسباب، کہ جہاں سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں پھر اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارنا کہ نہیں وہ جو ہے وہ کامیاب کرے گا، وہ ہمیں نفع دے گا، وہ ہماری تجارت کو چمکائے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. بنی اسرائیل کو جو تورات کتاب عطا کی تھی اس میں بھی یہی حکم تھا کہ تم مافوق الاسباب میرے سوا کسی اور کو کارساز نہیں بنا سکتے، کسی اور کو نہیں پکار سکتے. ذریۃ من حملنا مع نوح، اور اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. یہ خاص طور پر اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب نازل ہوا تھا اور دنیا ساری تباہ و برباد ہو گئی تھی، تو تم اگر غور کرو تو ہم نے تمہیں نجات دی، تمہارے آباء و اجداد کو ہم نے نجات دی، اسی سے تمہارا آگے سلسلہ چلا ہے. تو تم ان لوگوں کی اولاد ہو کہ جن لوگوں پہ ہم نے اپنا بڑا کرم کیا تھا. وہ ہمارے محبوب لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ تھے. تو اس لحاظ سے تمہیں اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں اپنی اس نسبت کا پاس اور لحاظ کرنا چاہیے. اس کو فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ اے ان لوگوں کی اولاد کہ جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا کشتی میں. انہ کان عبدا شکورا، اور وہ ہمارے نوح علیہ السلام جو تھے وہ بڑے ہی شکر گزار بندے تھے. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور کتاب کے اندر ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل سے متعلق کہ لتفسدن فی الارض مرتین، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا. آپ نے مختلف مواقع پر دعائیں مانگی ہیں. ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ میری جو امت ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے. تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول نہیں کیا. یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ان کے چلتے رہیں گے. تو یہ جو آپس میں معاملات کا چلنا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، اور اس میں لوگوں کی آزمائش ہے کہ وہ کیسے اس سے باہر نکلتے ہیں اور کیسے اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں. تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب میں وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی جو قوم ہے، آپ کے جو لوگ اور آپ کی جو امت ہے وہ زمین میں فساد برپا کرے گی. لتفسدن فی الارض مرتین، ویسے تو وہ فساد برپا کریں گے لیکن 2 مرتبہ بڑا سنگین فساد کریں گے. اس کو فرمایا لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، اور تم لوگ سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی کرو گے. اب اس میں کیا ہوگا سرکشی میں کہ اللہ رب العالمین کے جو انبیاء ہیں ان کا جو سلسلہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو ان لوگوں نے انبیاء کرام کو قتل کرنا شروع کیا، جان سے مار دیا کرتے تھے. اس کا ذکر پہلے پارے میں آیا کہ فریقاً تقتلون، کہ تم ایک فریق کو جو ہے وہ قتل کر رہے تھے اور ایک فریق تم تکذیب کر رہے تھے. یعنی انبیاء کا جو سلسلہ اللہ نے شروع کیا تھا، انبیاء کی تکذیب کرنا، ان پر ایمان نہ لانا، ان کو جان سے مار دینا، شریعت پر عمل نہ کرنا، یہ بنی اسرائیل کا شیوا بن گیا تھا. تو اس کو اللہ رب العالمین شاہ فرمایا کہ جب تم اس طریقے سے فساد برپا کرو گے اور اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا میں زمین کے اندر شرک کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے. جب یہ موقع آئے گا تو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ تمہیں ایک موقع ایسا آئے گا کہ تم فساد برپا کرو گے اور سرکشی کرو گے. چنانچہ جب پہلا موقع آ گیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ان 2 واقعات میں سے ایک پہلا واقعہ آیا تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے اپنے بندے تمہارے اوپر بھیج دیے، مقرر کر دیے. اب یہاں بندے بمانا وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پہ فرمایا عباد الرحمن، کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی یہ صفات ہیں اہل ایمان. یہاں اہل ایمان مراد نہیں ہے، محض اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہونا، اللہ کی مخلوق ہونا، یہ مراد ہے. کیونکہ وہ جس قوم کا ذکر ہو رہا ہے، بخت نصر کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ تو کافر تھا، وہ تو مسلمان نہیں تھا. لیکن اس بادشاہ کو، اس بخت نصر کو، اس کافر شخص کو اللہ نے ان بنی اسرائیلوں پر مسلط کیا تھا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اور یہ 19ویں پارے میں مضمون بیان ہوا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، کہ ہم ایسا کرتے رہتے ہیں کہ بعض ظالموں کو بعض ظالموں سے پکڑ کروا دیتے ہیں. ظالم جو ہے وہ ظالم کی حد چڑھ جاتا ہے
پھر اس کا جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، تو وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اس میں سے یہ معاملہ تھا کہ جب بنی اسرائیل نے بار بار اللہ کی نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادشاہ مسلط کیا بخت نصر، جس بادشاہ نے ان کو خوب غلام بنایا، ان کو مارا، ان کو اپنی جگہ سے بنی اسرائیل سے فلسطین سے نکال دیا گیا اور یہ در بدر ہو گئے، ان کے بہت سے لوگ جو ہے وہ غلام بنا لیے گئے، باندیاں بنا لی گئیں۔ تو ایک زمانے تک تقریباً 70 سال کے قریب عرصہ انہوں نے گزارا جس میں یہ مظلومیت والی اور غلامی والی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس کا ذکر یہاں پر ہے کہ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد کا یہ زمانہ ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے تھے۔ اس کو فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر اپنے بندے بھیجے اولی بأس شدید، جو جنگجو قسم کے تھے، فجاسوا خلال الدیار، وہ شہروں میں گھس گئے، وکان وعدا مفعولا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، یہ ہو کر رہنا تھا۔ یہی مضمون 10ویں پارے میں بھی آیا کہ تم اے نبی تم یہ چاہ رہے تھے کہ معاملات آرام سے ہو جائیں، صفائی سے ہو جائیں۔ غزوہ بدر جب ہوا تھا تو وہاں پہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ وَكَانَ رَبُّكَ وَعْدًا مَفْعُولًا، کہ یہ جو وعدہ ہے اللہ کا یہ ہو کر رہنا تھا، کہ اگر آپ خود سے مقرر کرتے تو نہ ہوتا، لیکن اللہ نے مقرر کر دیا تھا، یہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ تو ایسے ہی جو 2 واقعات ہیں یہ ہو کر ہی رہنے تھے، لیکن بہرحال اس میں بات مضمون وہی آ جاتا ہے کہ اس میں اختیار بنی اسرائیل کا اپنا تھا، سرکشی بنی اسرائیل کی اپنی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق اس کو پہلے سے بیان کر دیا تھا کہ ایسے ہو کر رہے گا۔ چنانچہ وہ واقعات ہوئے، ان میں سے پہلا واقعہ یہ بخت نصر والا ہے، دوسرا پھر آگے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلام کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔